سادات مومنین اے خمسہ دا اعلان سماعت فرما لو 20 سفر تو لے کے 24 سفر تک امام بارگاہ بقی اللہ کوٹ قطب الدین ٹائم ادا کوئی نہیں لکھیا وا کدوں کہڑے ویلے شروع ہونا تے کہڑے ویلے مکنا ٹھیک ہے رات 8 بجے لے کے بعد نماز مغربین تقریباً 8 بجے جان دے سید تقیر عادر امداد شرادی تھی اقبال حسین شاہ بجاڑ علامہ ظفر باس ظفر علامہ حسن عسکری فیصل حسینی غلام باس کوکھر ظہیر باس شرادی طریقہ غلام کمبر انصاری اور ذاکر ضمیر حسن خطاب فرمان کرنے روزانہ جناب ٹھیک ہے جی مومنان کا التماس ہے اس خمسہ شرکت ماکار ثواب میں دنا جناب کے سامنے نہایت واجب الکرام ممتاز عالم دین بہت ہی پیاری علمی شخصیت مولانا اصغر علی یزدانی صاحب اپنے مخصوص انداز خطاب فرمان دینا دی فوراً بعد محقق دوران جناب علامہ سید آصف عمران قادمی صاحب اور انہوں نے فوراً بعد ذاکر اہل بیت ساق حسین ترابی انہوں نے بعد غلام باز ستوی 17 سارا دینے ذکر پاک جاری ہو ساری ربط صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بهم من خلق احد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من حسین درود پڑھیے گا بابا سے دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی بحق محمد و آل محمد تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت الہی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بانیان مجلس کے حوائج شرعیہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اپنے مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات معزز بزرگان اور محترم دوستو، معروف حدیث جو آپ کے بچوں کو یاد ہے اس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔
عزیز ایک لفظ استعمال کر رہا تھا، اس کی تھوڑی سی تشریح تاکہ تصحیح ہو جائے۔ بعض بندوں کو پہچان نہ ہو، کسی بندے کی معرفت حاصل کرنا ہو تو عمومی طور پہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ حسبی نسبی کیسا ہے، یہ بندہ حسبی نسبی کیسا ہے۔ حسب کا مطلب کردار ہوتا ہے اور نسب سے مراد آبا و اجداد۔ حسب سے معنی اس بندے کا اپنا کردار کیا ہے، اور نسب کا معنی کہ اس کے آبا و اجداد کیسے۔ بعض بندوں کا نسب اچھا ہوتا ہے، حسب اچھا نہیں، اور بعض بندوں کا حسب اچھا ہوتا ہے، نسب اچھا نہیں۔ بہت مثالیں ہیں، زیادہ مجھے عرض نہیں کرنا۔ نوح کا بیٹا نسب میں اچھا ہے، حسب میں اچھا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نسب اچھا ہے، حسب اچھا نہیں۔ نسب کا زیادہ پتہ نہیں، کردار اور حسب اتنا اچھا ہے کہ نبی فرماتے ہیں منا اہل البیت۔ بہت مہربانی آپ کی، بڑی نوازش۔ میرے عزیز آصف عمران صاحب آ گئے ہیں، وہ پڑھیں گے بعد میں۔ چند جملے جو میں عرض کر رہا ہوں اس پہ توجہ فرمائیے گا۔ بعض بندوں کا حسب اچھا نہیں ہوتا، بعض بندوں کا نسب اچھا نہیں ہوتا۔ بندہ صاحب عظمت وہ ہے کہ جس کا حسب بھی اچھا ہو، جس کا نسب بھی اچھا ہو۔ تمہید کا وقت ہی نہیں ہے، وقت بہت مختصر ہے، لہذا وضاحتوں میں نہیں پڑتا۔ حسین کا نسب اتنا بلند ہے، زیارت وارثہ کے لفظ ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسلام شامخۃ والارحام المطہرہ۔ حسین آپ کی مائیں بھی پاکیزہ ہیں، آپ کے باپ بھی پاکیزہ۔ مولا حسین کا نسب، بڑی مہربانی، بڑی نوازش آپ کی، بہت مہربانی۔ صلوات پڑھ لیجئے گا ایک مرتبہ بابا سے۔ آپ کی مائیں بھی پاکیزہ ہیں، آپ کے باپ بھی پاکیزہ ہیں۔ جب حدیث کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو آج تک جو ترجمہ عمومی طور پہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے، حسین منی، حسین مجھ سے۔ کیا مطلب؟ یعنی حسین میرا نواسہ ہے، حسین میرا بیٹا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، یہ ٹھیک ہے ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن بحیثیت طالب علم میرا سوال یہ ہے کہ صحابہ کے مجمع میں نبی منبر پہ جا کے جب فرماتے ہیں حسین منی و انا من حسین، تو اپنے صحابیوں کو صرف یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ صرف یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ میرا نواسہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ صحابی تھا کون سا جسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ حسین نبی کا نواسہ ہے؟ کون سا ایسا صحابی تھا؟ یہ تو سارے جانتے تھے نا کہ حسین نبی کا نواسہ ہے، بیٹا ہے۔ نہیں، یہ صرف یہ بتانا مقصود نہیں تھا۔ اچھا چلیے ایک جملہ اور عرض کر لیتا ہوں۔ جو ترجمہ کیا جاتا ہے مولا کا، من کن تو مولا فہذا علی مولا، اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ یہاں مولا کا معنی دوست ہے، جس جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی دوست ہے۔ اب یہ فرمان جو نبی معظم نے فرمایا، اس کا ماحول کیا تھا؟
اس کا ماحول یہ ہے کہ 1,24,000 صحابہ کو اکٹھا کیا گیا ہے، جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو پیچھے بلایا گیا ہے، جو پیچھے رہ گئے انہیں ساتھ ملایا گیا ہے۔ گرمی بڑی شدت کی تھی، صحابہ کرام اپنی سواریوں کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جن کے پاس سایہ نہیں تھا وہ عبا کا ایک دامن اپنے سر پہ لیے ہوئے تھے، ایک دامن اپنے پاؤں میں لیے ہوئے تھے۔ ایسے عالم میں نبی معظم پلانوں کا ممبر بنا کے علی کو ممبر پہ لے جا کے صرف یہ بتانا چاہتے تھے کہ جس جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی دوست ہے۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، آپ توجہ فرما رہے ہیں۔ صرف یہ بتانا چاہتے تھے کہ جس جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی دوست ہے۔ آپ کی پوری توجہ ہے، جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جس جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، یہ بتانا چاہتے تھے۔ تو مجھے یہ تو بتاؤ صحابہ میں وہ بندہ کون سا تھا جو غدیر سے پہلے علی کو دوست بھی نہیں مانتا تھا؟ جو ہے آپ سے بات کہ آپ لوگ فرمانے جو جملہ عرض کرنا چاہتے ہیں، پہلے سارے ہی دوست مانتے تھے، تو اس کا مطلب یہ کہ دوست بتانا مقصود نہیں تھا، دوست بتانا مقصود نہیں تھا۔ ترجمہ نہیں کر سکتا، میری بڑی مجبوریاں ہیں، اور کسی کی ہوں نہ ہوں میری ہیں۔ گجرات والے جانتے ہیں میں ترجمہ نہیں کر سکتا، میں لفظ پڑھتا ہوں، آگے آپ خود فرمائیے گا۔ جو پہلا بندہ جس نے مبارک دی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور پہلا بندہ جس نے مبارک دی اس نے کہا کیا؟ بخن بخن لگا یا علی، یا علی آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو۔ اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنۃ، آج آپ میرے بھی مولا ہو گئے ہیں، ہر مومن کے بھی مولا ہو گئے ہیں، ہر مومنہ کے بھی مولا ہو گئے ہیں۔ دوست ترجمہ نہ کر توہین ہو جائے گی۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، بڑی نوازش آپ نے توجہ فرما دی۔ یہاں پہ نبی دوست نہیں بتا رہے تھے، بلکہ آپ جو سنتے رہتے ہیں کوئی وضاحت کی بات نہیں ہے۔ نبی نے پہلے فرمایا الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، اور میرے پیارے صحابہ کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ نبی فرماتے اس کا مطلب یہ کہ تم نے مجھے اولا مان لیا؟ سارے کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ آپ کو اولا مان لیا۔ جس کو اولا مان لیا جائے نا وہ مولا ہوتا ہے۔ بڑی نوازش ہے آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، جس کو اولا مان لیا جائے وہ مولا ہوتا ہے۔ کہا اس کا مطلب یہ کہ تم نے مجھے مولا مان لیا نا، اب جن معنوں میں تم نے مجھے مولا مانا ہے، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ علی ہر بندے کا مولا ہے ہی نہیں۔ بہت مہربانی آپ کی، بڑی نوازش آپ کی، میں نے جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا، علی ہر بندے کا مولا ہے ہی نہیں، علی اس کا مولا ہے جو پہلے نبی کو مولا مانتا۔ جیسے نبی مولا ہیں ایسے ہی علی مولا، جیسے نبی مولا ہے ایسے ہی نبی مولا ہے۔ یہاں مولا کا معنی دوست نہیں۔ جب حسین منی کہا تو اس کا صرف یہ معنی نہیں کہ حسین میرا بیٹا ہے، حسین میرا نواسا ہے، صرف یہ معنی نہیں، بلکہ نبی بتانا یہ چاہتے تھے حسین میری سیرت کا پرتو ہے۔ لفظ سخت کہہ گیا، میں عام معقول الفاظ، عام طور پہ جو الفاظ کہے جاتے ہیں میں نے وہ نہیں کہے، چلو بدل کے کہتا ہوں۔ نبی کہنا چاہتے تھے حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب میں ظاہری طور پہ نہ ہوں، حسین ہو تو حسین کو ایسے سمجھنا جیسے مجھے سمجھ رہے ہو۔ حسین میرے کردار کا مالک ہے،
حسین میرے پرتاؤ کا نام ہے، حسین میرے کردار کا نام ہے۔ اور آپ کی توجہ ہے، آپ غور فرما رہے ہیں، بڑے تحمل سے میں آپ کی خدمت عالیہ میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ تو بہت بڑے صحابی ہیں نا، اتنے بڑے صحابی ہیں کہ دین ان سے لیا گیا ہے، بہت بڑے صحابی۔ حضرت ابو ہریرہ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، وضاحتیں کر نہیں سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ بہت بڑے صحابی ہیں، کہتے ہیں ہم صحابہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، اچانک امامہ پہن کے حسین آ گئے، میری نظر پڑی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے رسول آ گئے ہوں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے رسول آ گئے ہوں۔ جس پہ رسول ہونے کا شبہ حضرت ابو ہریرہ کو ہو اسے حسین کہا جاتا ہے، اسے حسین کہا جاتا ہے، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ میں نے حسینیت ہی پہ چند جملے آپ کی خدمت میں اور عرض کرنے ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ ہی کے حوالے سے یہ بھی روایت ہے۔ یہ جو میں نے امامہ باندھا ہوا ہے نا، یہ رسمی طور پہ ہم نے سہولت بنا دی ہے، ورنہ اصلی امامے کا یہ طریقہ نہیں۔ یہ جو آخری پیچ ہوتا ہے نا، اس کو گلے میں ڈالنا اصل میں مستحب ہے۔ اس کا ایک پلو باندھ کے اس کو گلے میں ایسے ڈالا جائے، جس طرح ہمارے عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ پگڑی باندھتے ہیں، اصل طریقہ امامے کا وہ ہے، یہ سہولت کے لیے رکھا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ تو واقعاً اس طریقے کے مطابق امامہ پہنتے تھے، پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے امامہ باندھا ہوا تھا، پلو ایسے نیچے تھا۔ ایک بندے کا انتقال ہو گیا مدینے میں، مولا حسین راستے میں آ کے بیٹھ گئے، تشییع جنازہ کرنے کے لیے یہیں سے میں ساتھ مل جاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو ہریرہ آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے تنہا مولا حسین کو دیکھا نا تو اپنے امامے کے پلو سے مولا حسین کی نالین کو صاف کرنا شروع کیا۔ پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ جیسی بڑی ہستی، حضرت ابو ہریرہ جیسی بڑی ہستی اپنے امامے کے پلو سے مولا حسین کی نالین کو جب صاف کرنا شروع کیا نا، حضرت دیکھ کے فرماتے ہیں آپ بزرگ ہیں، رہنے دیں، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جملہ کہنا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حسین جتنی عظمت آپ کی میں نے رسول سے سنی ہے، بڑی نوازش ہے آپ کی، بڑی مہربانی ہے آپ کی، جتنی عظمت آپ کی میں نے رسول سے سنی ہے، اگر سارے صحابہ سن لیتے تو یہی کرتے جو میں کر رہا ہوں۔ سارے صحابہ یہی کرتے کہ جو میں کر رہا ہوں۔ حسین ابھی کہا جا رہا تھا، ابھی کہا جا رہا تھا، پتہ نہیں 90,000 یا 90 حج کا ثواب ہے ظاہر حسین کو۔ بہت مہربانی ہے آپ کی، بڑی نوازش ہے آپ کی پوری توجہ ہے۔ میں جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حسین ہستی ہی بہت عظیم۔ لو یہ جملہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں ذمہ دار آدمی، کسی معصوم کی طرف آل محمد نے اتنا متوجہ نہیں کیا جتنا کائنات کو حسین کی طرف متوجہ کیا۔ بہت اعتماد سے کہہ رہا ہوں، کسی معصوم کی طرف اتنا متوجہ نہیں کیا جتنا مولا حسین کی طرف متوجہ کیا۔ مولا امام جعفر صادق فرماتے ہیں 3 خصوصیات ہیں میرے جد کی۔ میرا عزیز بیٹھا ہوا ہے، میں نے خود انہیں پڑھایا ہے، اس بات کا پتہ ہے۔ خاصہ اسے کہتے ہیں، الخاصہ ما یختص بشیء ولا یوجد فی غیرہ، خاصہ اسے کہتے ہیں جو ایک ہی میں پایا جائے، جو کئی ایک میں پایا جائے اسے خاصہ نہیں کہتے۔ مولا فرماتے ہیں یہ خصوصیات حسین ہیں کہ الاستجابت الدعاء تحت قبت حسین کے
कुब्बे के नीचे जाके दुआ की जाए, अल्लाह रद्द ही नहीं करता। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं, वजाहतों में ना पढ़ूं, माफ़ी के साथ ये जुमला कह रहा हूँ। नबी के रोज़े पे जाके दुआ करो, कबूल होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कबूल हो। पता नहीं आप तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं। मौला जाफिर और सादिक का फरमान है, मैं उसकी वजाहत कर रहा हूँ। अली के रोज़े पे जाके दुआ करो, मुमकिन है कबूल हो जाए, ज़रूरी नहीं कबूल हो। जन्नतुल बकी में जाके दुआ करें, कबूल हो जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कबूल हो। लेकिन मौला जाफिर और सादिक कहते हैं, मेरी गारंटी है, हुसैन के कुब्बे के नीचे दुआ करो, अल्लाह रद्द ही नहीं करता। अल इस्तिजाबत दुआ तहता कुब्बते, हुसैन के रोज़े के नीचे दुआ करने से अल्लाह दुआ को रद्द नहीं करता। अल इमामतो फी ज़ुर्रियते, मौला हुसैन का खासा है कि उनकी ज़ुर्रियत में इमामत है। बड़ी मेहरबानी। आखिरी खुसूसियत अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, किसी मासूम के बारे में, यह रिवायत नहीं, एतमाद से कह रहा हूँ, किसी मासूम के, ना पैगंबर के बारे में है, ना मौला हसन के बारे में है, ना मौला अली के बारे में है, ना किसी और के बारे में है, ये सिर्फ मौला हुसैन के बारे में है, सिर्फ मौला हुसैन के बारे में है कि जो मौला हुसैन के करबला की थोड़ी सी खाक खा ले, ला इलाज मर्ज ठीक हो जाता है। बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने तवज्जो फरमा ली। चलो मेरा जहन इस तरफ चल निकला तो एक बात और अर्ज करता हूँ, ये करबला की मिट्टी, हर मौला रजा का फरमान है, कुल्लो तीनिन हराम, हर मट्टी का खाना हराम है सिवाय करबला की खाक के। हर मट्टी का खाना हराम है सिवाय करबला की खाक के। एक जुमला और सुन लीजिएगा, हमारी आदत नहीं, उम्मन मसाइल हो जाते हैं, खाके शिफा की तस्बीह टूट जाती है, एहतराम नहीं रहता, हम इसलिए सादा सी तस्बीह ले लेते हैं, जेब में रखें टूट ना जाए, तस्बीह पढ़ना होता है। आपकी तवज्जो है ना, जुमला अर्ज करना चाहता हूं, ये तस्बीह की इब्तिदा क्या है, ये तस्बीह शुरू कैसे हुई, सुन लीजिएगा। एक दिन सैयदा गई, बाबा सब किसी के पास कनीज़ें हैं, एक कनीज़ अता फरमाइए। नबी फरमाते हैं, बेटी तुम्हें एक ऐसी बात ना बताऊं जो कनीज़ से बेहतर है। कहा बाबा बताइए। कहा नमाज पढ़ने के बाद 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करो, ये कनीज़ से बेहतर है। बड़ी मेहरबानी। नहीं आप तवज्जो फरमाएं तो जुमला अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में। इसीलिए इस तस्बीह को तस्बीह ज़हरा कहा जाता है। मैं मैनचेस्टर में पेश नमाज था, रमज़ान के दिन थे, आयतुल्लाह लंगरूदी इत्तेफाक से मैनचेस्टर आ गए। आयतुल्लाह उज़्मा, बहुत बड़ी हस्ती, आगा लंगरूदी। मैंने ज़ाहिर है बुज़ुर्ग आलिम दीन थे, मैंने मुसल्ला छोड़ दिया, उन्होंने मगरिबैन की नमाज़ पढ़ाई। जब मगरिब की नमाज़ पढ़ा चुके तो मैं पेश नमाज था, मैं पीछे बैठा था। मैंने जल्दी से वो जो रमज़ान की दुआ है वो खुद शुरू कर ली, कि वो तो आयतुल्लाह उज़्मा है, मैं दुआ को शुरू कर लेता हूँ। आपकी भी आदत है, छोड़ेंगे आप भी नहीं, हम भी नहीं छोड़ते। आयतुल्लाह लंगरूदी के पीछे जब मैंने रमज़ान की दुआ शुरू की ना, तो आगा गुस्से से मुझे पलट के देख के कहते हैं, छोड़ो दुआ, पहले तस्बीह ज़हरा पढ़ो। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं, जो जुमला अर्ज़ कर, छोड़ो दुआ, पहले तस्बीह ज़हरा पढ़ो। नमाज के बाद जो सबसे बड़ी ताकीबात में से है वो तस्बीह ज़हरा है, इसको तस्बीह ज़हरा कहा जाता है। नबी ने यह अता की। सैयदा घर आ गए, एक धागा लिया, उस पे चंद गिरें बांधी, उन पे तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। साहिब मफातिहुल जनान ये कहता है कि जब सैयदुश शुहदा
حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی نا تو بی بی نے حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی لے کر اس کی تسبیح بنائی. پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی لے کے اس کی تسبیح بنائی اور بی بی نے پڑھنا شروع کر دی. خاندان طہارت کا یہی طریقہ تھا کہ اپنی تسبیح حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی کی بنایا کرتے تھے. لیکن جب واقعہ کربلا ہوا نا تو حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی کو چھوڑ دیا اور حسین کی قبر کی مٹی کی تسبیح بنائی. آپ کی توجہ ہے، مولا رضا یہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کربلا کی مٹی کی تسبیح مومن کے پاس ہو، وہ تسبیح نہ بھی پڑھے تو اللہ اسے تسبیح پڑھنے والوں میں شمار کرے گا. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا. وقت چونکہ کم ہے، میں زیادہ لمبا جانا نہیں چاہ رہا. تسبیح رکھو خاک کربلا کی، تسبیح رکھو خاک کربلا. چلو ایک چھوٹا سا مسئلہ عرض کرتا ہوں. یہ ہم سجدہ گاہ رکھتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کھانے والی چیزیں اور پہننے والی چیزوں پہ سجدہ، کپڑے پہ ہم سجدہ نہیں کرتے. نبی معظم نے فرمایا جوعلت لی الارض مسجدا و طہورا، اللہ رب العزت نے زمین کو میرے لیے جائے سجدہ بھی قرار دیا اور طہارت کا ذریعہ بھی قرار دیا. مجھے اندازہ ہے اپنے ٹائم کا، آپ توجہ رکھیے گا. فقہی مسئلہ ہے، بیان کر رہا ہوں. اگر زمین پہ چلتے ہوئے آپ کی چھڑی نجس ہو جاتی ہے، آپ کا پاؤں نجس ہو جاتا ہے، حکم شریعت یہ ہے چلتے چلتے وہ نجاست ختم ہو جائے، آپ کا پاؤں بھی پاک ہو جائے گا، چھڑی بھی پاک ہو جائے گا. اس لیے کہ زمین مطہرات میں سے ہے، زمین پاک کرتی ہے، زمین پاک بھی کرتی ہے اور زمین پہ سجدہ بھی کیا جاتا ہے. نبی معظم کی عادت تھی کہ اپنے پاس ہر وقت مٹی رکھتے تھے جس پہ سجدہ کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی پہ سجدہ کرنا یہ سنت رسول ہے. پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا. آپ غور فرمائیے گا، مٹی پہ سجدہ کرنا یہ سنت رسول ہے. ہم خاک کربلا پہ سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ خاک پہ کرنا مستحب ہے اور خاک کربلا مل جائے تو سجدوں کو عظمت مل جاتی ہے. آپ کی پوری توجہ ہو گئی، میں بہت قریب لے کے آپ کو آ گیا. ایک جملہ اور سنیے گا، اکثر عرض کرتا رہتا ہوں. گٹی دی جاتی ہے بچے، جب گٹی دی جائے، آپ کو پتہ ہے گٹی کیسے دی جاتی ہے. علماء فرماتے ہیں اگر گٹی دیتے وقت اس شیرینی میں، شہد میں تھوڑی سی خاک شفا ملا لو، بچہ پہلے دن سے حسینی ہو جائے گا. آپ نے توجہ فرما لی ہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے غور فرما لیا نا. لو آخری بات سنیے گا اس حوالے سے آخری بات سنیے گا. جب ہم میں سے کوئی انتقال کر جائے تو مستحب ہے کہ قبر میں اسے لٹا کے اس کے داہنے رخسار کے نیچے خاک شفا رکھی جائے. مستحب ہے خاک شفا رکھی جائے. لو میں مختصر کرتا ہوں. پیدا ہوتے ہو تو خاک شفا، سجدہ کرنا چاہتے ہو تو سامنے خاک شفا، تسبیح پڑھنا چاہتے ہو تو خاک شفا، بیمار ہو گئے ہو تو خاک شفا، مر گئے ہو تو خاک شفا. یہ پیدا ہونے سے مرنے تک خاک شفا ساتھ ساتھ کیوں رکھی گئی؟ تاکہ حسین یاد رہے. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. تاکہ حسین یاد رہے. اور حسین ہے کون؟ سرداد در دست یزید. سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا. بہت مہربانی. سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا. لمبا نہیں کرنا چاہتا، بس روک رہا ہوں یہیں پہ. سر داد نہ داد، دست در دست یزید. سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا. سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا. سر دے دیا، ہاتھ نہ دینے کا مطلب کیا؟ بیعت نہیں کی.
بیعت نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ کہ حسین اور حسین کے ساتھی ہیں جنہوں نے بیعت نہیں کی۔ حسین اور حسین کے ساتھی ہیں جنہوں نے بیعت نہیں، باقی سب نے کر لی تھی۔ پکی بات ہے، بڑے بڑوں نے اور بڑے بڑوں کے بیٹوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ نہیں، آپ توجہ نہیں فرما رہے، مجھے کہنے دیجئے گا یہ جملہ، حسین اور حسین کے ساتھیوں نے بیعت نہ کر کے خط کھینچ دیا، جو کر چکے ہیں سارے یزیدی ہیں۔ بہت توجہ ہے آپ صاحبان کی، جنہوں نے کر لی ہے وہ سارے یزیدی ہیں، جنہوں نے بیعت نہیں کی وہی حسینی ہے، وہی حسینی ہے، وہی حسینی ہے۔ سب نے بیعت کر لی تھی، نہیں کی تو حسین نے نہیں کی۔ یزید جب تیری بیعت سب نے کر لی ہے، حسین نہ بھی کرے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ جب سب نے کر لی ہے حسین نہ بھی کرے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یزید دیکھ کے کہتا ہے سب کر لیں کچھ نہیں۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ سب کر لیں کچھ نہیں، سب کر لیں کچھ نہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ اور جنہیں یزید کچھ نہیں سمجھتا، پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں، اور جنہیں یزید کچھ نہیں سمجھتا ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یزید سمجھتا ہے کہ حسین کیا ہے، حسین نہیں سمجھتا کہ حسین کیا ہے۔ وہ کہتا ہے حسین میری بات بیعت کرے۔ کہتے ہیں اجمیری سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا۔ میں یہاں آپ کی خدمت میں آیا، اکثر حاضر ہوتا رہتا ہوں، آج مجلس پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ دو چیزیں ہیں میری، ایک میرا موبائل ہے، ایک میرا یہ کپڑا ہے۔ ذاکر غلام عباس صاحب مجھے کہتے ہیں مولانا آج آئے ہیں، ایسے نہیں جانے دوں گا، ایک چیز ان دونوں میں دینی پڑے گی، یا یہ کپڑا دے دیں یا موبائل دے دیں۔ اب میں کہوں تعلقات بڑے پرانے ہیں، نہ میں بھی نہیں کر سکتا، کیا کروں گا؟ یہ رومال دے دوں گا، موبائل بچا لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موبائل قیمتی ہے اور کپڑا اتنا قیمتی نہیں۔ اجمیری کہتا ہے سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا حسین کے ہاتھ میں کوئی اتنی قیمتی چیز تھی جتنا سر قیمتی نہیں تھا۔ مولا آپ ہاتھ کیوں نہیں دیتے، بیعت کیوں نہیں کرتے؟ کہا غور تو کر، یہ میرا ہاتھ تو نہیں، یہ تو آدم کا ہاتھ ہے، یہ تو نوح کا ہاتھ ہے، یہ تو ابراہیم کا ہاتھ ہے، یہ تو اسماعیل کا ہاتھ ہے، یہ تو موسیٰ کا ہاتھ ہے، یہ تو عیسیٰ کا ہاتھ ہے، یہ تو مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ ایسے نہیں کہتا، ذمہ داری سے جملے کہہ رہا ہوں۔ زیارت وارثہ کے لفظ ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم کے وارث تم پہ سلام ہو، اے نوح کے وارث تم پہ سلام ہو، اے ابراہیم کے وارث تم پہ سلام ہو، اے موسیٰ کے وارث تم پہ سلام ہو، اے عیسیٰ کے وارث تم پہ سلام ہو، اے مصطفیٰ کے وارث تم پہ سلام ہو، اے خدیجۃ الکبریٰ کے وارث تم پہ سلام ہو، اے علی کے وارث تم پہ سلام ہو، اے زہرا کے وارث تم پہ سلام ہو، اے حسن کے وارث تم پہ سلام ہو۔ تم نے بیعت نہ کر کے آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے حسن تک کی محنت کو بچایا۔ بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی۔ جتنا میں نے پڑھنا تھا پڑھ لیا، میں اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عربی میں ایک لفظ ہے، چونکہ طالب علم ہوں، پڑھتے پڑھاتے زندگی گزری ہے، لفظ ہے عربی میں عطشان۔ سنا ہے آپ نے؟ لفظ ہے عطشان۔ عطشان ہر پیاسے کو نہیں کہتے۔ جائیے گا تحقیق کیجئے گا، علماء سے پوچھئے گا، عطشان کے وزن میں جو بھی عربی میں لفظ آئے نا، اس میں شدت پائی جاتی ہے، اس میں ولولہ پایا جاتا ہے، اس میں جوش پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عطشان ہونا، اس کی پیاس عام پیاس نہیں، اس کی پیاس میں جوش پایا جاتا ہے، شدت پائی جاتی ہے۔
مہربانی آپ کی، بہت لمبی بات نہیں کرتا۔ کربلا اور پیاس کا بڑا گہرا تعلق، جب بھی پیاس کا ذکر آئے کربلا کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ کربلا میں علی اصغر بڑے پیاسے تھے، بہت مہربانی، بہت نوازش آپ کی۔ کتنے پیاسے تھے؟ مالی السبتین والے نے لکھا ہے 8 اور 9 کی درمیانی شب، 8 اور 9 محرم کی درمیانی شب، جناب سکینہ فرماتی ہیں جفت الاوانی، ہمارے خیمے میں پانی کے برتن خشک ہو گئے تھے۔ مخدومہ فرماتی ہیں ہمارے خیمے میں پانی کے برتن خشک ہو گئے تھے، مجھے پیاس نے بہت زیادہ ستایا۔ میں نے سوچا ہمارے خیمے میں تو پانی کے برتن خشک ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے میری پھپھی نے پانی خود نہ پیا ہو اور ہمارے لیے بچا کے رکھا ہو۔ مخدومہ فرماتی ہیں میں اسی خیال سے چلتے چلتے پھپھی زینب کے خیمے کے قریب گئی، جب درے خیمہ پہ پہنچی تو مجھے اپنی پیاس بھول گئی۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ جناب مخدومہ فرماتی ہیں مجھے اپنی پیاس بھول گئی، میں نے کیا دیکھا کہ میری پھوپھی کی گود میں میرا بھیا علی اصغر ہے، اور میری پھوپھی کی حالت کیا ہے؟ تارتن تقوم و تارتن تقعد، میری پھوپھی پریشانی کی وجہ سے کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے، اور میرے بھیا کی حالت کیا تھی؟ وَهُوَ يَلُوكُ بِلِسَانِهِ، وہ اپنی خشک زبان اپنے ہونٹوں پہ مار رہا تھا۔ وزادارو سوچو تو صحیح، جو 8 اور 9 کی شب اتنا پیاسا تھا وہ 10 محرم کی دیگر تک زندہ کیسے؟ اجرکم اللہ، اللہ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ حضرت علی اصغر بہت پیاسے تھے، حضرت علی اکبر بہت پیاسے تھے، جناب سکینہ بڑی پیاسی تھی، اتنی پیاسی تھی جناب سکینہ کہ جس کی پیاس پہ حسین نے اپنا بھائی عباس قربان کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سکینہ بھی بڑی پیاسی تھی۔ عزادارو، لیکن مولا حسین نے آخری وقت نہ علی اصغر کی پیاس کو یاد کیا ہے، نہ علی اکبر کی پیاس کو یاد کیا ہے، نہ سکینہ کی پیاس کو یاد کیا ہے، بلکہ فرماتے ہیں شیعو جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرو۔ اجرکم اللہ، مجلس مکمل ہو گئی۔ جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ ایک راوی ہے فوج یزید کا نامہ نگار ہے، حلال ابن نافع ہے نام اس کا۔ حلال ابن نافع کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا جب حسین گھوڑے سے گرے نا، حسین کا منہ پیاس کی وجہ سے کھلا ہوا تھا اور منہ سے نکل رہا تھا العطش العطش، ہائے او میری پیاس، ہائے او میری پیاس۔ فوج یزید کا نامہ نگار ہے، حلال ابن نافع نام ہے، صحاب رحمت نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا نا مجھے ترس آ گیا، میں نے کہا فرزند زہرا ہے، پانی دے دینے میں کوئی حرج نہیں، زندہ اس نے زیادہ دیر رہنا نہیں۔ کہتا ہے میں عمر ابن سعد کے پاس گیا، میں نے کہا عمر ابن سعد فرزند زہرا ہے، پیاسا بہت زیادہ ہے، اگر اجازت دے تو میں پانی کا ایک جام لے کے چلا جاؤں۔ عزادار حلال ابن نافع کہتا ہے وہ چپ رہا، اس کی چپ کو میں اجازت سمجھ کے پانی کا ایک جام لے کے حسین کی طرف آگے بڑھا۔ حلال ابن نافع کہتا ہے میری بدقسمتی آدھے راستے میں پہنچا تو شمر بے غیرت حسین کا سر کاٹ کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے حسین کا سر لے کے واپس آ رہا تھا۔ عزادارو حلال کہتا ہے جب وہ میرے پاس سے گزرا نا تو کانپ بھی رہا تھا، لرز بھی رہا تھا۔ میں نے کہا بدبخت جب سر کاٹ لیا ہے اب کانپتا کیوں ہے، اب لرزتا کیوں ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا، جب میں سر کاٹ رہا تھا نا تو پہلو سے کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی، ہائے او میرا بیٹا حسین، ہائے او میرے جگر کے ٹکڑے۔ میں نے توجہ سے سنا تو زہرا کی آواز،
بہت ہی پیاری علمی گفتگو